ایک بہن نے کویسچن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بننے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور اپنی زندگی کو بالکل ان کے طرز عمل کے مطابق ڈھال لیا جائے، تو سمجھ لیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہو گئے، کیونکہ ان سے بڑھ کر وفادار کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا جو وصف تھا وہ اطاعت کا تھا، یعنی وہ فرما برداری کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ہم نے نبی کی محبت کو بھی مطلب ایک رسم بنا لیا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگائیں گے، لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں عورتوں کو پردہ کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دینا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا قبول نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، نعرے لگائیں گے۔ تو یہ کوئی وفاداری ہوتی ہے؟ یہ سچی کوئی غلامی کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کس طرح کی غلامی کرے کہ نعرے آپ کے نام کے لگاتا رہے اور کہنا آپ کا ایک بھی نہ مانے، تو کیا آپ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیں گے؟ اور کیا آپ اس کو سچا وفادار کہیں گے، اپنا سچا غلام کہیں گے؟ لیکن ہم اسی طرح کی غلامی اور اسی طرح کی وفاداریوں کو ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اطاعت ہے۔ پھر صحابہ کی زندگی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی والا کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ تیسری چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اعمال سرکار نے اختیار کیے لیکن ان کے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اور وہ سرکار کے ساتھ خاص بھی نہیں تھے، سہون بھی صادر نہیں ہوا، آپ کا خاصہ نہیں تھا اور سہون بھی نہیں ہوئے۔ جیسے آپ نے ایک دفعہ 2 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا، 4 رکعت نماز تھی، 2 پر سلام پھیر دیا، پھر جب آپ کو توجہ دلائی گئی اور یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے شرعی حکم بیان فرمانا تھا، اس لیے آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی، تو پھر آپ نے بقیہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کیا، تو اس فعل میں اتباع نہیں ہوگی کیونکہ سہون ہوا تھا۔ ایسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہیں، جیسے 4 سے زیادہ ازواج ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، ان میں اتباع نہیں ہوگی جو سرکار کے خاصہ ہیں۔ باقی جو سرکار نے افعال اور اعمال اختیار کی ہیں، صحابہ کرام حتی الامکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کو اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ لے لیں تو پھر بھی یہ بہت بہت بڑی چیزیں، اطاعت، اتباع اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کا خیال کر کے ہر اس امر سے، ہر اس قول سے، ہر اس فعل سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو سرکار کی ناپسندیدگی کا سبب بن سکتا ہے یا اسے سرکار نے ناپسند کیا ہے۔ اور یہ 3 ایسی چیزیں ہیں، میں نے آپ کو ذکر کر دیں کہ آپ جتنے یہ عشق رسول کا نعرہ لگانے والے حضرات ہیں، ان کو اس امتحان پر جانچ کر دیکھ لیں، بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو اس معیار پر پورے اتر رہے ہوں گے، نہ نبی کا کہنا مانیں گے، نہ نبی کی اتباع کریں گے، نہ سنن وغیرہ پہ کوئی عمل پیرا نہیں ہوں گے، اور سرکار کی ناپسندیدگی والے ہزارہا کام کر رہے ہوں گے۔ گناہ سرکار کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بخاری کی روایت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ذلت و خواری کو مسلط فرما دیا ہے۔ اب اندازہ فرمائے اتنے سخت الفاظ سرکار نے بیان فرمائے، تو گناہوں سے کون کنارہ کشی اختیار کرتا ہے؟ نبی کریم کی غلامی کا دعویٰ ہے۔ تو کوئی برا نہ مانے، میں کسی کے عشق رسول کو چیلنج بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک وہ امتحان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک وہ آئینہ سامنے رکھ رہا ہوں جس میں میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں گا اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم سچے وفادار ہیں یا صرف نعروں کے لحاظ سے وفادار ہیں۔ تو امید ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔